السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ رمضان المبارک کو کس طرح سے قیمتی بنایا جائے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی۔ تو ہماری آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کریں۔ تو آج کی ہماری ویڈیو رمضان المبارک میں تہجد کا اہتمام۔ تو ہم تہجد پڑھ کر بھی اللہ پاک کو راضی کر سکتے ہیں اور ماہ رمضان کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تہجد کا وقت اللہ تعالیٰ سے مناجات کا خاص وقت ہے۔ قرآن مجید میں سحری کے وقت استغفار کرنے والوں کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ اہل اللہ اس کو مفت اقلیم کی سلطنت سے بہتر سمجھتے ہیں۔ عام دنوں میں عموماً تہجد پڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان میں اس میں کوئی خاص مشقت نہیں۔ آدمی سحری کے لیے تو اٹھتا ہی ہے، وضو کر کے 2-4 رکعت تہجد پڑھ لے۔ اگر رمضان میں اس کا اہتمام کر لیا جائے تو کیا بعید ہے کہ رمضان کے بعد بھی یہ دولت ہمیں نصیب ہو جائے۔ نفلی اعتکاف کر کے بھی ہم اس ماہ رمضان کو مقدس اور قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اعتکاف کی حدیث پاک میں بہت فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں۔ مسنون اعتکاف آخری عشرہ کا ہے۔ اگر 10 دن کا اعتکاف مشکل ہو تو جتنے دنوں کا آسانی سے ہو سکے اتنے دنوں کا نفلی اعتکاف کر لے، یا رمضان کی کچھ راتوں کا اعتکاف کر لے۔ یہ بھی مشکل ہو تو دن یا رات میں کچھ وقت نکال کر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ٹھہر جائے تو بھی وہ اس عمل کو پا کر اپنا رمضان المبارک کے لمحات کو قیمتی بنا سکتا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں۔ صدقات کی کثرت کرنے سے بھی ہم اس ماہ کو یعنی رمضان المبارک کو اپنے لیے قیمتی بنا سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ انفاق کی تاکید کر دی گئی ہے۔ انفاق کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ خرچ 2 طرح کا ہے، ایک تو فرض جیسے زکوٰۃ، دوسرا نفلی صدقات۔ قرآن و حدیث میں زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کی بہت ساری قسمیں بتائی گئی ہیں۔ الگ الگ کر کے اپنے محلے میں، اڑوس پڑوس میں، اپنے عزیز و اقارب میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں جو سفید پوش ہوں، جن کے افراد خانہ زیادہ ہوں اور ذریعہ آمدن کم ہو، یا آپریشن متاثرین کے لیے خدمات انجام دینے والے اداروں میں سے جس پر آپ کو اعتماد ہو کہ وہ صحیح مصرف میں خرچ کرے گا، اس کو دے دیں۔ اس طرح آپ کو پورا مہینہ افطار کرانے کا ثواب مل جائے گا۔ ہم نے جو رقم اوپر ذکر کی ہے وہ بطور مثال کے ہے، ورنہ شرعی طور پر یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص رقم متعین نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی فضیلت ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اپنی وسعت نہیں رکھتا کہ
افطار کرا سکے۔ آپ کی رحمتوں پر قربان۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ سے ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی ہی پلا دے یا ایک گھونٹ کسی کو لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اگر کچھ کھجوریں لے کر افطار کرا دو یا جائے تو بھی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ افطار کے وقت اذان سے پہلے کے چند لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ یہ دعا مانگنے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے سامنے دامن پھیلانے کے افضل ترین اوقات ہیں۔ ان اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ اوقات گپ شپ، افطاری کی تیاری یا انتظار و غفلت کی نظر ہو جاتے ہیں۔ گھر میں ایسی ترتیب بنائی جائے کہ افطار سے کم از کم 10-15 منٹ پہلے سب چیزوں سے فارغ ہو کر تمام افراد باوضو دعا میں مشغول ہو جائیں۔ مسجد میں انتظار کرنا افطار کا اور مسجد میں افطار کرنے کے عمل سے بھی ہم اپنے اس رمضان المبارک کے لمحات کو اپنے لیے قیمتی اور مقدس بنا سکتے ہیں۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق مسواک خرید کر مسجد میں رکھے جائیں۔ جب تک لوگ اس مسواک کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسپ اور فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ پاک کے محبوب نے فرمایا اللہ اس پر رحم کرے جو شخص میرے کہے گئے ارشادات، حدیث شریف اور سنتوں پر خود بھی عمل کرے، اور اگر وہ کسی سے میری کوئی حدیث شریف یا میری کوئی بات سنت یا قرآن کے مطابق اس کو سنے، اس پر خود بھی عمل کرے اور آگے ثواب کی نیت سے اس کی تبلیغ کرے، اور جتنا وہ تبلیغ جس کو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، اس کے برابر میں اسی کو ثواب دوں گا جو وہ حدیث آگے پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو ہماری آپ سے درخواست ہے آپ بھی کسی نہ ایک شخص کو ایسا بنا دیں کہ وہ نیک و کار بن جائے اور اچھے عمل کرنے والا بن جائے۔